معزز اساتذہ کرام اور رفقائے مجلس، ابھی آپ حضرات موصوف کے تلاوت کلام اللہ سے مستفیض ہو رہے تھے اور اپنے اپنے قلب و جگر کو ایمان و عمل سے مزین کر رہے تھے، اور یہ پاکیزہ و روحانی مجلس گل و گلزار ہو رہی تھی، اور اندر ہی اندر میرا دل یہ کہہ رہا تھا کہ پڑھے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں، ارے پڑھے جاؤ کلام الہی ایک مخصوص لہجے میں، صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں۔ اور ہاں، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، کچھ ضروری تو نہیں جان بچائے رکھنا، جان سے بڑھ کر ہے ایمان بچائے رکھنا۔ یاد رکھنی ہے اسلاف کی یہ تاکید ہمیں، یاد رکھنی ہے اسلاف کی یہ تاکید ہمیں، اگر عافیت چاہتے ہو تو قرآن بچائے رکھنا۔ حضرات تو آئیے اب ہم بلا تاخیر و تمہید خدا وحدہ لم یزل ولا یزال کی حمد و ستائش کے بعد سرور کائنات فخر موجودات تاجدار بطحہ پاسبان حرم ساقی کوثر شافع محشر امام الاتقیاء خاتم الانبیاء حسن حسین کے نانا جان حضرت فاطمہ کے ابا جان مدینے کے تاجدار جنت کے سرکار حوض کوثر کے سردار جنگجوؤں کے سپہ سالار ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار آقا نامدار شہنشاہ ذی وقار گلشن ہستی کے اولین فصل بہار انیس الغریبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین جان عالمین سید المرسلین خاتم النبیین طہ و یاسین عمیق بے کسا فخر رسولہ نازش ہر دو جہاں شاہ عرم قائد عرب و عجم رسول مرتضی محمد مصطفیٰ حضور پر نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کریں، جن کے متعلق اردو کے شہ سوار شاعر اقبال سہیل یوں گویا ہوتے گئے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، یہ محفل و کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ دوسرا شاعر کہتا ہے سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ تیسرا شاعر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی غلاموں کا مولا۔ گویا کہ وہ ذات تمام صفات کمالیہ کو جامع اور تمام صفات جمالیہ سے جلوہ گر تھی، جن کی زندگی کے مختلف گوشوں کو شیخ شرف الدین سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ نے اپنی اشعار کے لڑی میں یوں پرویا ہے کہ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشف الدجا بجمالہ، کسی ایک ادا کی بات تو کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے رب کا پتہ دیا صلو علیہ وآلہ۔ حضرات وہ ایسی ذات تھی جس کے آمد سے اندھیرے سمٹنے لگے، برائیاں کانپنے لگی، گمراہوں کے جال لبوں پر آنے لگے، ہدایت کا ستارہ انقلاب کے جھروکے سے جھانکنے لگا، کائنات کا ایک ایک ذرہ تبدیلی محسوس کرنے لگا، پس مردہ چمن لہلہانے لگے، مردہ کھیتوں میں جان پڑ گئی، قذاقی جن کا مشغلہ تھا وہ امن و امان کے پاسبان بن گئے، جن کے دلوں میں نفرت و عداوت کے شعلے بھڑکتے تھے ان کے دلوں میں محبت و مودت کے گلاب کھل گئے، جو اختلاف و انتشار کے شکار تھے وہ اتحاد و اتفاق کے عالم بردار بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، ارے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو آئیے اسی ذات اقدس کے بارگاہ میں نذران عشق و محبت پیش کرنے کے لیے میں مدعو کرتا ہوں ایک ایسے شاعر کو جو عشق رسول کو اشعار کے گلدستے میں سجا کر اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سامعین کے قلوب کو مسرور کر دیتے ہیں اور آنکھیں ٹھنڈک محسوس کرنے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جن سے میری مراد مداح رسول محمد باد صبا درجہ عربی اول ہیں۔ موصوف کو میں اس شعر کے ساتھ اسٹیج پر مدعو کرتا ہوں کہ اے ترنم کے جزیرے کے حسین شہزادے،
اے ترنم کے جزیرے کے حسین شہزادے، میں نے ایک نعت چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے، میرے حال پہ بس اتنی سے عنایت کر دے کہ میرے نعت کے ہر ایک شعر میں خوشبو بھر دے۔ موصوف تشریف لائے۔